أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمره وأماره وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ودل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الألم والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكامل الأعظم والصابت القدم على زحالفها في الزمن الأفضل الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأفضل بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روح الله وأهداه الفداء والنعلة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صلوات. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، مسلسل آپ کے سامنے نہج البلاغہ کی روشنی میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور جہاں خطبے کی ضرورت ہے یا کلمہ قصار کو پیش کرنا ہے پیش کیا جا رہا ہے. نہج البلاغہ بار بار آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ایک وسیع و عریض کتاب ہے جس کے اندر متعدد موضوعات ہیں. اس کے اندر مومنین کی صفات بھی موجود ہے، دشمنوں کی صفات بھی موجود ہے، متقین کی صفات بھی موجود ہے، جنگ کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا امیر المومنین نے، نصیحتیں بھی کی امیر المومنین نے. انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کو مقدمہ بنا کے آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ بہت اہمیت والی چیز ہے، توجہ کیجیے گا. امیر المومنین نے کل آپ کے سامنے قول نقل کیا، فرمایا کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے دور میں کس کی طرح ہو جاؤ؟ اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ. نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس سے دودھ دھویا جا سکتا ہے، یعنی کوئی تمہیں استفادہ نہیں کر سکے. آج ایک اور مولا کا کلمہ قصار، مولا نے فرمایا کن کالنحلۃ. توجہ کیجیے گا، امیر المومنین فرما رہے ہیں اشرف مخلوقات انسان کو کہہ رہے ہیں کن کالنحلۃ، شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ. توجہ کیجیے گا. درود پر بھی محمد آج ذرا آواز ساتھ نہیں دے رہی، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. امیر المومنین فرمانے کن کالنحلۃ، کس کی طرح ہو جاؤ؟ شہد کی مکھی کی طرح. مولا شہد کی مکھی کی طرح کیوں ہو جائے؟ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ. تو مولا کچھ صفات میں کہہ رہے ہیں، کہنا کن کالنحلۃ، شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ. کیوں مولا؟ خود مولا نے بیان کیا
اذا اکلت طیبہ، شہد کی مکھی کی ایک صفت ہوتی ہے، جب یہ کچھ کھاتی ہے تو صاف پاک و پاکیزہ کھاتی ہے۔ وَإِذَا وَضَعَتْ طَيِّبًا، شہد کی مکھی جو دیتی ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ۔ شہد ہوتا کیا ہے؟ مکھی جاتی ہے پھل پہ یا پھول پہ بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، رس چوس کے جو اس شہد کی مکھی کا فضلہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کی نجاست کہا جائے، اس کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ اللہ نے شہد بنایا ہے، اس میں شفا رکھ دی ہے، یعنی اس کی جو غذا ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ، جو یہ دے رہی ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ۔ پھر مولا کہہ رہے ہیں اِذَا جَلَسَتْ عَلَىٰ عُودٍ، اس کی ایک اور صفت بھی ہے، جب یہ کسی ٹہنی پر یہ شاخ پر بیٹھتی ہے تو اس شاخ کو توڑتی رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، کہہ رہے کہ اب مومن کو کس کی طرح ہونا چاہیے؟ شہد کی مکھی کی طرح۔ یہ دیکھیں کہ جو لے رہا ہے صرف غذا کی بات نہیں ہے، جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو کانوں سے سن رہا ہے، جو چیز بھی مومن اثر لے رہا ہے وہ کیا ہو؟ پاک و پاکیزہ ہو۔ جو اس کا آؤٹ پٹ ہو، جو دے رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کوئی دوسرا مومن اس کی سبب سے اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ سب سے زیادہ مومن کی زبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرا اثر انداز ہو۔ یہ زبان ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا، خود امیر المومنین نے فرمایا، لیکن اکثر گناہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی کی زندگی برباد کر دیتا ہے، زبان سے نکلا ہوا ایک جھوٹ خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی ایک غیبت تفرقے پیدا کر دیتی ہے۔ کہا اذا اکلت طیبہ و اذا وضعت، جو دیتا ہے وہ پاک و پاکیزہ دیتا ہے۔ مومن کی زبان سے کسی دوسرے مومن کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ مومن سباب گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے جوانوں کا خصوصاً شیعوں میں نہیں ہونا چاہیے، بعد بات میں مذاق میں گالی دے دی، ہم مذاق کر رہے تھے، جیسا بھی مذاق ہے، زبان پہ فحش لفظ تو آ رہا ہے نا، یہ مومن کی صفات میں سے نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کا فحش لفظ اس کی زبان پر آئے۔ امیر المومنین کہہ رہے جو وہ دیتا ہے وہ پاک و پاکیزہ۔ اور آخری جملہ بڑا اہم ہے، شہد کی مکھی جب کسی ٹہنی پر بیٹھتی ہے اس کو توڑتی نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے دیکھو اپنے آپ کو ایسا بنا لو کسی کے لیے باعث ضرر مت بنو، تمہارا ہمسایہ تمہارے سے ضرر میں نہ ہو، تمہارا دوست تمہاری وجہ سے اذیت مت اٹھانا، کبھی بھی کسی کے لیے باعث ضرر مت بنو۔ درود پر بھی محمد و آل محمد کی ذات۔ یہ ایک مولا کا قول اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے اور واقعاً اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچے اور کوشش کرے کہ مولا کے اس قول پہ عمل کرنا ہے، خدا کی قسم جو مولا نے صفات متقی بتائی ہے ویسا متقی بن جائے گا۔ صرف اس قول پہ عمل کرے کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، جب کچھ کھاتی ہے تو پاک و پاکیزہ، جو دیتی ہے تو پاک و پاکیزہ، اور جب کسی ٹہنی پر بیٹھتی ہے، کسی بھی چیز پر بیٹھتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ مومن کی ذات سے کسی دوسرے مومن کو ذرہ برابر نقصان نہ پہنچے۔ اب امیر المومنین نہج البلاغہ میں، مولانا نہج البلاغہ میں کافی سارے افراد کی صفت بیان کی ہے، خطبہ غرہ مومنین کی صفات بیان کی۔ حمام نے پوچھا مولا متقین سے کی صفات بیان کیجئے، مولانا نے کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مولانا نے متقین کی صفات برداشت کی نہج البلاغہ میں، حمام نے سنتے ساتھ ہی جب مومن ایسا ہوتا ہے چیخ نکلی، روح پرواز کر کے مر گیا، سن نہیں سکا۔ بعض لوگوں کی شخصیت مولا علی نے نہج البلاغہ میں بتائی ہے، توجہ کیجیے گا ان جملوں کی طرف۔ بعض افراد کی مولا خود توصیف کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں۔ اب جناب توجہ میری جانب رکھیے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم مجتہد کسی کی تعریف کر رہا ہے۔ میری تعریف اور ایک مجتہد کی کسی کے بارے میں تعریف فرق رکھتی ہے۔ میں جو تعریف کروں گا وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی،
لیکن کسی مجتہد نے کسی کی تعریف کی وہ اہمیت کی حامل بن جائے گی. تو ائمہ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ائمہ کی بات میں مبالغہ نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھیے کہ کسی کی ذات میں مبالغہ کر رہے ہیں. ہم مبالغہ کر سکتے ہیں، یہ اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے عالم، مبالغہ ہماری صفات ہے. امام کسی کی صفت بیان کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرتا. اب مقدمہ سن لیجیے. اب امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں کچھ افراد کی صفات بیان کر رہے ہیں. امیر المؤمنین یعنی مبالغہ نہیں کر رہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے مسلم بن عقیل کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، کیا کہیں گے؟ کہ وہ سفیر حسین ہیں، امام حسین کے لیے نکلے کوفہ. یہ صفات بیان کریں گے نا. مسلم بن عقیل کی سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی مسلم سے پوچھے تو وہ یہ ہوگی کہ جب امام حسین نے مسلم کو بھیجا تھا نا تو خط میں لکھا تھا، اے کوفے والوں انی باعث الیکم ثقتی، اے کوفے والوں میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھ حسین کو بھروسہ ہے. یہ مسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ حسین نے مسلم کے بارے میں یہ جملے استعمال کیے کہ مجھے مسلم پر بھروسہ ہے. حبیب ابن مظاہر کی سب سے بڑی صفت کیا ہوگی؟ کہ حبیب کو جب امام حسین نے کربلا میں بلایا، حبیب نے جہاد کیا، سب کچھ کیا، امام حسین سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. لیکن حبیب اگر اپنی صفت بیان کرے تو کہیں گے میری سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جب حسین بن علی نے مجھے بلایا تو خط میں لکھا تھا الی رجل فقیہ، ایک فقیہ مرد کی طرف میرا خط ہے. حسین بن علی جسے کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیہ کہہ رہے ہیں. کون؟ حسین بن علی. یہ حبیب کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اب نہج البلاغہ میں امیر المومنین مالک اشتر کے بارے میں کچھ صفات بیان کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. مالک اشتر کی صفات کون بیان کر رہا ہے؟ امیر المومنین. 6 صفات مولانا نے نہج البلاغہ میں مالک کی بیان کی ہے. اور عجیب، فقط ان صفات کو پڑھ کے کوئی شخص چاہے کہ ان صفات کو اپنا لے تو وہ واقعی حقیقی مومن بن جائے گا. پہلی صفت مالک کی مولانا نے یہ بیان کی کہ مالک سستی اور ضعف سے کام نہیں لیتا. توجہ کیجیے گا. نہج البلاغہ مالک کیا ہے؟ سستی اور ضعف سے کام نہیں لیتا. اور جس جگہ پہ تیز چلنا ہو وہاں سست نہیں چلتا، جہاں آہستہ چلنا ہو وہاں تیز نہیں چلتا. توجہ کیجیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مالک اشتر کی صفت علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں. مالک معتدل مزاج بندہ ہے. اس کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی تم روی کا شکار ہو جائے، کبھی کم روی کا شکار ہو جائے. کل میں نے آپ کے سامنے مولانا کا قول نقل کیا، لا تر الجاہل الا مفرطا و مفرطا، کہ جاہل کی صفت ہے یا وہ کسی چیز میں افراط کر دیتا ہے یا تفریط کر دیتا ہے. مولانا مالک کی کیا صفت بیان کی؟ مالک جہاں تیز چلنا ہوتا ہے وہاں تیز چلتا ہے، جہاں آہستہ چلنا ہوتا ہے وہاں آہستہ چلتا ہے. یعنی مالک نہ تندرو ہے نہ تندرو ہے، بلکہ کیا ہے؟ معتدل مزاج ہے. جتنی دعائیں پڑھ لیں دعاؤں میں ایک جملہ آیا ہے، المتقدم لہم مارق والمتأخر عنکم ظاہر. اے محمد و آل محمد، جو آپ سے پیچھے رہ جائے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ بات نکل چکا ہے، خارج ہو چکا ہے دل سے. جو آپ سے آگے بڑھ جائے ظاہر وہ باطل پر ہے. یہ جملہ زیارتوں کو یاد رکھیے. جتنی زیارتیں پڑھ لیجیے آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ جو محمد و آل محمد سے پیچھے رہ جائے وہ کیا ہے؟ دین سے نکل چکا ہے. جو محمد و آل محمد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ کیا ہے؟ باطل پر ہے. یعنی نہ محمد و آل محمد سے پیچھے رہنا ہے نہ ان سے آگے بڑھنا ہے. اعتدال کے ساتھ جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا چلنا ہے. توجہ کیجیے گا. یہی رسول نے غدیر خون کے میدان میں کیا. جو پیچھے رہ گئے تھے کہا ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں بلایا، انہیں بلا کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتایا کہ دیکھو میں دنیا کے نقطۂ اعتدال کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں. توجہ کیا آپ نے کہ جس کا امام اتنا معتدل ہو شیعہ کو کتنا معتدل ہونا چاہیے. آج سب سے بڑی خرابی تشیعوں میں یہ ہے
کہ بعض نوجوان طبقہ ہمارا یا کسی چیز میں بہت زیادہ تندرو ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ کسی چیز میں کم ہو جاتا ہے. نہیں، نہ کسی چیز میں اتنا بڑھیے نہ کسی چیز میں اتنا کم ہوگی، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلیے. دوسری صفت مالک کی مولانا نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں، عجیب صفت ہے. کہا کہ انہو لا ینام فی ایام الخوف. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امیر المومنین. کس کی صفت بیان کر رہے ہیں؟ مالک اشتر کی صفت بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے مالک اشتر کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب خوف کی راتیں ہوتی ہیں مالک سوتا نہیں ہے. جب اسلام پہ دہشت حملے کا خوف ہوتا ہے، جنگ کا خوف ہوتا ہے، مالک کی آنکھوں میں نیند کا گزر نہیں ہوتا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کیا بیان کرنا چاہ رہے کہ دیکھو مومن کو مالک کی طرح ہونا چاہیے. جب دین پر مشکل آئے، جب پریشانی آئے تو ایسا نہ ہو کہ جب تک دین فائدے میں تھا دین کرتے رہے، جیسے ہی دین کی وجہ سے مشکلات آئی دین کو چھوڑ دیا. امام حسین نے کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنۃ، دین ان کی زبان پر ایک چٹخارا ہے. جب تک یہ مزہ دیتا رہتا ہے تو دین کے ساتھ رہتے ہیں، جدھر اس کی لذت ختم ہو گئی دین کو چھوڑ دیا. کہا نہیں، مالک کی طرف بنو. لا ینام ایام الخوف، راحت کی زندگی جب گزار رہا ہو تب تو دین کے ساتھ ہوتا ہے، جب دین پر خوف، جنگ، حملہ، اپنی جان لٹانے کی بات ہے تب بھی اس کی آنکھوں میں نیند ہو جاتی ہے. تیسری صفت مولانا نہج البلاغہ میں مالک کی بیان کر رہے ہیں. یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں، مالک کی ایک عظمت کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں. تیسری صفت نہج البلاغہ میں امیر المومنین مالک کی بیان کر رہے ہیں کہ مالک ہم اہل بیت کے ساتھ خیر خواہ ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہے. ابن حدید معتزلی نے جب امیر المومنین کا یہ جملہ نہج البلاغہ کا نقل کیا تو ایک جملہ لکھا، طوبی لمن حصل من علی بن ابی طالب. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے امیر المومنین کہہ رہے ہو کہ یہ اہل بیت کا ہمدرد ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے. ابن حدید معتزلی سنی رائے پر لکھ رہا. تیسری چوتھی چیز مولانا نے بنائی، جب صفین کا میدان تھا، صفین میں لوگوں نے آ کے امیر المومنین نے متوقف ہو گئے، صلح کر لی، کہا کہ جنگ کو روک دیا جائے. جنگ کو روکا گیا تو کچھ افراد نے آ کے خبر دی مولا کو، یا علی مالک ابھی بھی لڑ رہا ہے، رک ہی نہیں رہا مالک. ہم نے پیغام پہنچا دیا کہ امیر المومنین نے جنگ روک دیے، مالک پھر بھی لڑ رہا ہے. امیر المومنین کے جملے کا مالک ایسا نہیں کر سکتا جیسا تم لوگ کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم کاش تم میں دو افراد ہوتے جو مالک کی طرح ہوتے. پھر کہا کاش دو نہیں، علی ابن ابی طالب کہہ رہا خدا کی قسم کاش تم میں ایک مالک کی طرح ہو، ایک ہوتا جو مالک کی طرح ہوتا. کیا مطلب مولا؟ یعنی مالک اپنے امام کی زبان کے امر کا محتاج ہے. وہ امام اگر کہے تلوار اندر رکھنی ہے، اگر امام کا سامنے دشمن موجود ہو، امام کا جب تک امر نہیں آئے گا مالک تلوار نیام میں رکھے گا. اور جب امر آ جائے کہ اب تلوار سے حملہ کرو تو دشمنوں کو چھوڑے گا نہیں. تسلیم اطاعت محض کرنی ہے. یہی حضرت عباس نے کربلا میں کی. حضرت عباس جو شجاع بہادر ہوتا ہے نا، بہادر کبھی صبر نہیں کر پاتا. آپ بہادر افراد سے بولے کسی بھی جگہ، نوجوانوں میں بعض لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، کہیں جھگڑا ہو فوراً لڑ پڑتے ہیں. کیوں؟ ان کی شجاعت انہیں ابھارتی ہے لڑنے پر. کسی بہادر کو بولے صبر کر کے دکھائے، صبر نہیں کر سکے گا. یہ عباس کی صفت کربلا ہے. ہر مصیبت دیکھنے کے بعد صبر کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا بہادر ہونے کے بعد صبر کیوں؟ کیونکہ حسین کا امر بن گیا. جب حسین کا امر آئے گا تب عباس تلوار نکالے گا. جب تک امر حسین نہیں ہے عباس کی تلوار نکالے گا. جو کہتے درود پر بھی محمد و آل محمد. آخری صفت امیر المومنین کی. اب اس جملے پہ خاموش نہیں بیٹھیے گا، یہ پوری تمہید اس جملے کے لیے تھی. نہج البلاغہ میں امیر المومنین مالک کی صفت بیان کر رہے ہیں. عجیب صفت خدا کی قسم.
کہہ رہے کہ کان لی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے ساتھ ویسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ امیر المومنین کا جملہ مبالغہ نہیں ہے، امام مبالغہ نہیں کرتا، امام جس کی صفت بیان کرتا ہے حقیقت۔ کیوں مالک کو یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ امیر المومنین کہہ رہے مالک میرے ساتھ، مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول سے تھی۔ کان لی کما کنت لرسول اللہ، کیوں؟ امر مولا کا مطیع تھا، امام کا مطیع بن جائے تو امام سے ایسے جملے صادر ہوتے ہیں۔ مالک کوئی معصوم نہیں ہے، عام انسان ہے۔ کیسی اطاعت ہے؟ مالک کی بہادری، صفین میں شامی شام تک لوگ مالک کا نام سن کے ڈرتے تھے کہ مالک سامنے آ رہا ہے۔ کوفہ سے گزر رہے مالک اشرف، ایک شخص نے کچرا پھینک دیا، کچرا پھینکا، مالک اشرف مسجد چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا تم نے امیر المومنین کے کمانڈر پہ کچرا پھینک دیا، سادہ لباس میں تھے بالکل۔ بھاگتا لگ گیا، مالک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، قدموں میں گر گیا مالک کے، روتے رونے کہنے لگا کہ میں آپ کو جانتا نہیں تھا اسی لیے کچرا پھینکا، مجھے معاف کر دیجیے، پاؤں چھونے لگا مالک اشرف کے۔ مالک اشرف نے پتہ کیا کہا کہ خدا کی قسم میں جا کسی اور طرف تھا، لیکن جب تم نے کچرا پھینکا تو میں مسجد میں آیا ہوں تاکہ خدا سے تمہاری مغفرت طلب کروں۔ یہ کمانڈر ہے امیر المومنین کا، شامی جس کے سامنے ٹکتے نہیں ہے، میں خدا سے تمہاری مغفرت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب محدث قمی نے اس جملے کو نقل کیا مالک اشرف کے، کہا کہ یہ آیت، یہ مالک اشرف اس آیت کا مصداق ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْلًا، اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پر جھک کے تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل سامنے سے بدتمیزی کرے تو اس کو سلام علیکم کہہ کے گزر کرتے ہیں۔ یہ ایسے بندے چاہیے۔ محمد بن ابی بکر، نہج البلاغہ میں امیر المومنین محمد بن ابی بکر کے صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے کہ جب محمد بن ابی بکر کی شہادت ہوئی کہ میں اللہ کے پاس جا کے محمد بن ابی بکر کی شہادت کا حساب لوں گا۔ کون ہے محمد بن ابی بکر؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، 2 سال بعد وفات ہو گئی تھی، امیر المومنین کے سگے بیٹے نہیں ہیں، امیر المومنین نے پالا ہے، تربیت امیر المومنین نے کی ہے، صلب کسی اور کا ہے، اسی لیے امیر المومنین کہتے تھے انہ ابنی من صلب غیری، یہ میرا بیٹا ہے لیکن کسی اور کے صلب سے ہے۔ محمد بن ابی بکر نے ایسا کیا کیا؟ یعنی اگر آپ پوچھئے کہ حکومتی سب سے بڑا عہدہ محمد بن ابی بکر کو مل سکتا تھا؟ نہیں مل سکتا تھا۔ خلیفہ اول کا بیٹا ہے، نہیں مل سکتا تھا۔ میں خلیفہ اول کا بیٹا ہوں، میں کسی بھی جگہ کا گورنر لگ سکتا ہوں، میں کسی بھی جگہ کا خلیفہ بن سکتا ہوں، لیکن امیر المؤمنین کی تربیت میں ایسے رہے تربیت میں کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سزا دی جائے گی کہ کہاں ہے امیر المؤمنین کے حواری، تو محمد بن ابی بکر اپنی آواز سنبھالے آ رہے ہیں کہ میں ہوں امیر المؤمنین کا حواری۔ یہ کیسے پہنچے؟ یہ اطاعت محض کی وجہ سے پہنچے ہیں، محض امام کی اطاعت، سر تسلیم خم کر دینا امام کے سامنے۔ حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں چند جملے سنتے چلیے۔ حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں ہمیں صرف شجاعت کا قصہ ملتا ہے، بڑے بہادر تھے ابو الفضل عباس، بہت زیادہ بہادر تھے، کہیں ان کے علم کی بات نہیں ملتی، دوسری کسی خاص صفت کی بات نہیں ملتی۔ ابو الفضل عباس کے بارے میں یہی کافی ہے کہ چھٹے امام جب کربلا پہنچے، روضہ عباس کے سامنے زیارت پڑی تو زیارت کے جملے کیا کہیں؟ اشہد انک مضیت علی بصیرۃ من امرک، میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں اے عباس آپ اپنے امر میں صاحب بصیرت تھے،
آپ اپنے امر میں کیا تھے؟ صاحب بصیرت تھے، اپنے مولا کے مطیع تھے، امر کے مولا کے محتاج تھے. لیکن ابو الفضل عباس فقط شجاعتوں کا نام نہیں ہے. علم عباس امیر المومنین کے بیٹے ہیں. مشکل کیا ہوئی؟ علم عباس کیوں نہیں آیا؟ حضرت عباس سے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ تھی کہ تہذیب رسالت اور امامت یہ ہے کہ جب بڑا بول رہا ہو چھوٹا خاموش رہتا ہے. توجہ کیجئے گا، جب بڑا بول رہا ہو چھوٹا کیا رہتا ہے؟ اب حضرت عباس کے ساتھ صورتحال یہ رہی کہ حضرت عباس جب ولادت ہوئی امیر المومنین جیسا امام موجود تھا باپ کی صورت میں. جب شہادت ہوئی امام حسن مصطفیٰ موجود ہے. امام حسن کی شہادت ہوئی امام حسین موجود ہے. توجہ کیجیے گا، امامتوں کا سلسلہ موجود تھا. حضرت عباس کو اپنا علم دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا. امام حسین موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امیر المومنین موجود ہے. ایک شخص نجف کا عالم جو تھے وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ حضرت عباس اتنے بڑے عالم نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس سے کوئی حدیث ہم تک نہیں پہنچی. تو ایک رات خواب میں حضرت عباس کو دیکھتے ہیں. حضرت عباس اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے شخص، اے عالم، یہ بتا تو جو عالم بنا پھرتا ہے یہ علم تیرے پاس کیسے آیا؟ کہتا ہے یہ علم میرے استاد سے مجھ تک پہنچا. کہا تیرے استاد کے پاس کیسے آیا؟ تو اب اس نے سلسلہ نسب شروع کر دیا. مثال کے طور پہ شہید اول سے لیا، شہید اول، شہید ثانی، اس کے بعد محقق کرکی، محقق رشید، محقق ہلی، سید ابن طاووس، شیخ فہد ہلی، یعقوب کلینی، اسی طرح شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی سے ہوتے ہوئے زرارہ، زرارہ سے چھٹے امام، چھٹے امام سے پانچویں امام، پانچویں امام سے چوتھے امام، چوتھے امام سے تیسرے، تیسرے سے دوسرے، دوسرے سے علی ابن ابی طالب سے یہ علم مجھ تک پہنچا ہے. تو ابو الفضل عباس خواب میں اس سے کہتے ہیں اے عالم، میرے بابا علی کا علم اتنے واسطوں سے تجھ تک پہنچ سکتا ہے. میں نے تو اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے، میں نے تو اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے. میرے علم میں شک کرتا ہے. پانچویں امام کی حدیث موجود ہے، ان عباس ابن علی زق العلم زقا. عباس کو ایسے علم دیا گیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے. پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے. یہ تو تہذیب رسالت اور امامت تھی کہ حضرت عباس سے کوئی حدیث ہم تک نہیں آئی. لیکن عباس فقط ایک کمال کا نام نہیں ہے. ہم لوگ یاد کرتے شجاع عباس باوفا عباس. وفا کسی بھی انسان کی ایک صفت ہے، شجاعت کسی بھی انسان کی ایک صفت ہے. حضرت عباس ایک دو صفتوں کا نام نہیں، تمام صفات کے مجموعے کا ہے. توجہ کیجیے گا، تمام صفات کے مجموعے کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. کیا تھی حضرت ابو الفضل عباس کی صفت؟ مطیع امر مولا. چھٹے امام زیارت کرتے ہوئے کہہ رہے اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امام حسین سے وفا کی، امام حسین کی تصدیق کی، امام حسین کے آگے سر جھکا کے رکھا، امام حسین سے مواسات کی. کیا کی مواسات؟ نہر پہ پہنچ چکے ہیں، پانی پہ قبضہ کر چکے ہیں، میں پانی نہیں پیوں گا، حسین پیاسا ہے. مواسات کہتے ہیں برابری کرنا، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے بالکل برابر رکھنا. جب تک میرا حسین پیاسا ہے میں پانی نہیں پیوں گا. درود پڑھتی ہے محمد و آل محمد کی ذات کو. آج ذرا گاڑی گفتگو ہو گئی، اب ذرا کچھ فضائل بھی سنتے چلیے پھر رحمت تمام. کہ یہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں جو مالک کی صفات بیان کر رہے ہیں، کیا صفت ہے؟ معتدل. اعتدال سب سے ضروری ہے. محمد و آل محمد کے بعد نحن النمرۃ الاولیٰ، ہم حد وسط ہیں. ہم کیا ہے؟ حد وسط، درمیانی حد ہیں ہم. اسی طریقے سے حضرت عباس مالک اشتر کی طرح دیکھا جائے مطیع امر مولا، اپنے امر کے مولا کے فرمان کے مطیع ہیں. فرمان آئے گا تو کچھ کریں گے. تو حضرت عباس کو اپنے علم کے اظہار کا موقع نہیں ملا،
لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عباس نے اپنے علم کا اظہار کیا. توجہ کیجیے گا, حسن جملے ہیں فضائل کے زحمت تمام. امام حسین پہنچے ہیں مکہ پہنچ گئے. امام حسین لوگوں کو خطبے دے رہے ہیں کہ اے لوگوں, میں نبی کا نواسہ ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں, میری بات سن لو, میری بات مانو. کوئی بات نہیں سن رہا تھا. لوگ حج کر رہے ہیں, کوئی حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہے, کوئی مقام ابراہیم کے کھڑا ہوا نمازیں پڑھ رہا ہے. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں, لوگ نمازوں میں مشغول ہیں, طواف کر رہے ہیں, امام حسین کی بات نہیں سن رہے. ایسے موقع پہ ابو الفضل عباس جلال میں آئے ہیں اور کعبے کی چھت پہ جا کے انہوں نے خطبہ دیا. توجہ کیجیے گا, یہ خطبہ علماء نے لکھا ہے کہ اس خطبے کے الفاظ اس بات کی دلالت ہے کہ ابو الفضل عباس سے ہی صادر ہوا. جب کعبے کی چھت میں چڑھ کے ابو الفضل عباس نے خطبہ دیا, توجہ کیجیے گا, فضائل پڑھ رہا ہوں. خطبہ کیا دیا؟ کہا الحمدللہ الذی. توجہ کیجیے گا, لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حجر اسود کے بوسے دے رہے ہیں, کعبے کا طواف کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, صفا و مروہ کے چکر لگا رہے ہیں. آ کے ابو الفضل عباس نے کعبے کی چھت پہ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرافت بخشی حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. توجہ کیجیے گا, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرافت بخشی حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. یہ بھی تو کہہ سکتے کہ میرے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. کیا کہا؟ بقدوم ابی ہے, حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. کیوں یہ کہا؟ کیونکہ پہچاننا حسین کو کہا, اپنی معرفت نہیں کرانی, حسین کی معرفت کرانی. کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. یہ کلر ایک مٹی کا گھر تھا, اس کا باپ اس میں آیا ہے تو قبلہ والا ہے. یہ اس میرے حسین کا باپ اس قبیلے میں آیا ہے تو کعبے میں آیا ہے تو قبلہ بنا. اس کے بعد حضرت عباس نے اپنا پہلا فتویٰ صادر کیا ہے کعبے کی چھت پہ. پہلا فتویٰ حضرت ابو الفضل عباس کا. لوگ طواف کر رہے ہیں, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں. یہ لوگ ہیں کون؟ مسلمان ہیں. توجہ کیجیے گا, ہے کون؟ مسلمان ہیں, حافظ قرآن ہیں, دین کے دعوے دار ہیں. حضرت عباس کعبے کی چھت پہ اپنا پہلا فتویٰ صادر کر رہے ہیں. ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البررہ. اے کافروں, اے فاجروں, امام بررہ کے لیے کعبے کے راستے کو روک رہے ہو. کیا کہا حضرت الفضل عباس نے؟ اے کافروں, اے فاجروں, اتصدون طریق البیت الامام البررہ, جو امام بررہ ہے اس کے لیے کعبے کے راستے کو روک رہے ہو. من ہوا حق بھی و ادری بھی, جو اس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے. پھر حضرت عباس نے کہا لولا حکم اللہ الجلیہ, اگر اللہ کا راز نہ ہوتا و اسرار العلیہ, اس کے بلند و بالا حکمتیں نہ ہوتی, لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ, یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جاتا اس سے پہلے کہ حسین کعبے کے قدموں میں آ جاتا. ضرور پڑھ دیے محمد والے محمد کی ذات میں. ختم حسین کے لیے کعبے کے راستے کو روک رہے. حسین دین ہے. حضرت عباس جب رجس پڑھنے کے لیے میدان میں گئے تو کیا کرا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا من دینی, تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو, میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا. کون سا دین؟ حسین ہے میرا دین. دین حسین. پھر حضرت عباس نے کیا کہا؟ وَلَوْلَا حُکْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّ, اگر اللہ کے راز نہ ہوتے اور اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی, یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جاتا. پھر اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس کو سننا, اب جا کے سنیے گا اس جملے کو, ہمت نہیں ہے, آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی. اس کے بعد حضرت عباس نے کہا وَلَوْلَا مَشِیَّتُ مَوْلَایَ مَجْبُورَةٌ مِّن مَشِیَّةِ الرَّحْمَٰنِ, اگر میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت نہ ہوتی,
لوقعت علیکم کالزبر الغضبان علی اصافیر الطیران، تو میں تمہارے اوپر ایسے جھپٹتا جیسے عقاب چھوٹے پرندوں پر جھپٹتا ہے. توجہ فرمائی، میں تمہارے اوپر ایسے جھپٹتا. پھر کہا کہ اتخوف، کیا تم لوگ انہیں موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں؟ توجہ، اتخوف من یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. ابھی تو ہم مرد ہیں، ہم بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں. حضرت عباس کا ایک لقب ہے سبع القنطرہ. کیا ہے لقب؟ سبع القنطرہ. قنطرہ کا شعر. یہ شجاعت عباس فقط کربلا میں ظاہر نہیں ہوئی، کربلا سے پہلے ابو الفضل عباس مشہور تھے. یہ لقب کب ملا؟ صفین یا نہروان کے موقع پر امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن حسین کو ساتھ لے جاؤ، 3-4 اصحاب کو لے لو اور عباس کو لے جاؤ اور نہر کے گرد پہرا لگا دو تاکہ دشمن نہر کراس کر کے اس طرف نہیں آئے. امام حسن گئے، دائیں طرف کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ترتیب سے امام حسین کے بعد مالک اشرف، اسی طریقے سے دوسرے اصحاب. آخر میں سب سے ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے. ابو الفضل عباس کی عمر تھی 12 سال. کتنے سال عمر تھی؟ 12 سال. سارے بڑے بڑے اصحاب ہیں، حضرت عباس کی عمر ہے 12 سال، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے. تو نہروان میں خوارج نے سوچا وہاں سے جائیں گے، وہاں تو حسن ہے مارے جائیں گے، اس کے بعد حسین ہے مارے جائیں گے، اس کے بعد بڑے بڑے پہلوان ہیں مارے جائیں گے. یہ اس طرف ایک بچہ نظر آ رہا ہے، چلو اس بچے کو ختم کر کے یہاں سے حملہ کرتے ہیں. تو سارے نہروان کے لوگوں نے اس طرف سے حملہ کیا جہاں ابو الفضل عباس کھڑے تھے. جب وہاں سے حملہ کیا تو تاریخ میں لکھ دیا لم یعبر احدا جسر الا ان رأسہ مقطع. کسی ایک نے بھی دریا کو کراس نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا سر تن سے جدا تھا. اسی کے بعد ابو الفضل عباس کا لقب پڑ گیا سبع القنطرہ، قنطرہ دریا کا شیر. کہا ہم بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں، تم ابھی ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو. ابھی تو ہم مرد ہیں، اب تو ہم جوان ہو چکے ہیں، ابھی ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے کہاں نجاست، کہاں تطہیر کی آیت، کہاں شارب خمر، کہاں صاحب کوثر، کہاں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی، وحی نازل ہو رہی، کہاں بندر سے کھیلنے والا. تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے بعد حضرت عباس نے عجیب جملہ کہا، آخری جملہ، زحمت ہے آپ لوگ کی تمام. جملہ یہ کہا کہ اے لوگو انتم وقعتم فی الغلطۃ التي وقعت فيها قریش. اے لوگو تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑ گئے تھے. قریش نے ارادہ کیا تھا نبی کو قتل کرنے کا، ولا يمكن لهم، اور نبی کو قتل کرنا ممکن نہیں ہوا ان کے لیے. ما دام ابی امیر المؤمنین حیا، جب تک میرا باپ علی زندہ تھا. ولا يمكن لكم ان تقتلوا ابن بنت نبیکم، اور تمہارے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ تم نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرو. ما دمت حیا سمیلا، جب تک عباس زندہ ہے. یہ شخصیات کیسے بنی کہ امیر المومنین جیسا مولا مالک کی صفات بیان کر رہا ہے. ذرا غور کیجئے، مالک کوئی معصوم نہیں ہے، مالک ایک صحابی ہے. محمد بن ابی بکر کوئی معصوم نہیں ہے کہ امام گنتے ہیں کہ شیعہ کتنے، کہتے شیعہ 8 تھے، ابو ذر، سلمان، قنبر، مالک، محمد بن ابی بکر. چھٹے امام نام لے رہے کہ محمد بن ابی بکر علی کے شیعہ تھے، مالک اشتر علی کے شیعہ تھے. یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز پیدا ہوتی ہے اطاعت محض سے، جو نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا کہ نہ امام سے آگے بڑھو نہ امام سے پیچھے بڑھو، جیسا امام نے کہا ہے ویسے چلو. درود پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم. عزیزان محترم، یہ اطاعت
محض تھی ابوالفضل عباس کی. آئے ابوالفضل عباس. انسان صرف غور کرے نا کہ کون ہے ابوالفضل عباس اور پھر ان کے عمل کو دیکھے تو اس کو رونا آ جائے. جو اتنا بہادر کربلا میں تلوار نہیں نکالی. کیوں تلوار نہیں نکال رہے عباس؟ مطیعا لامر مولا، اپنے امر مولا کی اطاعت کی وجہ سے. کہا جب تک حسین کا حکم نہیں آئے گا عباس تلوار نہیں چلائے گا. چاہے اکبر کے کلیجے میں بچی لگ جائے، عباس تلوار تب نکالے گا جب حسین کو حکم آئے. یہ وفا کیسے آئی حضرت ابوالفضل عباس میں؟ اطاعت کیسے آئی؟ یہ اطاعت آئی تھی ابوالفضل عباس میں ام البنین سے. ام البنین جب شادی ہو کے امیر المومنین کے گھر آئی ہے نا، تو سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین جناب زینب بیٹھے تھے. ام البنین نے بچوں کا طواف کیا اور بچوں کا طواف کر کے کہا بچوں میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، مجھے اللہ نہ سمجھو. یہ وفا تھی ام البنین کی. امیر المومنین کو کہا کرتی تھی یا علی آپ بچوں کے سامنے میرا نام فاطمہ نہ بلایا کیجیے، حسن اور حسین کو ان کی ماں فاطمہ کہا. عزادارو ابوالفضل عباس، میں چند جملے مصیبتوں کے پڑھوں گا. ایران میں ایک شخص مسیحی عیسائی تہران میں رہتا ہے. اس کی بچی کو برین ٹیومر ہو گیا تھا، دماغ میں ٹیومر تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ یہ بچی اب بچ نہیں پائے گی، اس نے مر جانا ہے. تو جیسے اس نے یہ سنا کہ بچی 1-2 دن کی مہمان ہے، ایک ہی بیٹی تھی، باپ کو بچوں سے کیسی محبت ہوتی ہے اور خصوصاً بیٹی سے. یہ نکلا اور تہران کی سڑکوں پہ گھومنے لگا، رات کو آوارہ گردی کرنے لگا. اس سے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں جا رہا تھا. ایسے عالم میں یہ گزرتا ہے ایک حسینیے کے باہر سے، تو حسینیے سے آواز آ رہی ہوتی ہے اے با وفا ابوالفضل مشکل کشا ابوالفضل، اے با وفا ابوالفضل مشکل کشا ابوالفضل. سنتا ہوا حسینیہ میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ یہ کسے پکار رہے ہو؟ اے با وفا ابوالفضل، اے مشکل کشا ابوالفضل. کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا کے ایک بیٹے تھے حسین، ان کا ایک بھائی تھا عباس، جس نے کربلا میں اپنی جان حسین پر قربان کر دی. اب اگر حسین کو عباس کا واسطہ دو تو حسین کوئی دعا رد نہیں کرتے. یہ جملے اس نے سنے، ادھر زری تیار ہو رہی تھی حضرت عباس کی جس زری کو کربلا جانا تھا. اس نے زری کو تھام کے کہا کہ اے عباس میں آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں، لیکن اے عباس آپ کو آپ کی بھائی حسین کا واسطہ، میری بچی مر رہی ہے، اسے بچا لیجیے. ابھی اس کے منہ سے یہ دعا نکلی تھی، یہ دعا مانگ کے چلا جاتا ہے. گھر پہنچتا ہے، جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو گھر میں رونے کی آوازیں آتی ہیں. یہ کہتا ہے کہ شاید میری بچی مر گئی، اسی لیے گھر میں گریا بتا. جیسے ہی اوپر جاتا ہے گھر میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے تو دوسری منزل پہ دیکھتا ہے کہ بچی ہنستے ہوئے آئی. کہا بابا میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی. ماں بھی رو رہی تھی، تو فوراً ماں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ بچی تو ہنس رہی ہے، ابھی مرنے والی تھی یہ. کہا بچی سے پوچھیے. بچی سے پوچھا بچی کیا ہوا؟ کہا بابا میری روح فرشتے لے کر جا رہے تھے، ایسے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے فرشتوں اس بچی کی روح کو پلٹا دو، اس کے باپ نے مجھے حسین کا واسطہ دیا ہے. فرشتوں نے دوبارہ میری روح کو پلٹایا تو وہ شخص باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے اے بیٹی یہ بتا اس شخص کی کوئی علامت تھی؟ تو فوراً بیٹی کہتی بابا جب وہ آیا تھا نا تو اس میں دونوں میں آنسو لگے.
عزرکم علی اللہ، شرما کے مت روئیے گا عزادارو، ابو الفضل عباس کی مصیبت ہے، 2 دن رہ چکے تھے، ایام اعزا تمام ہو جائیں گے۔ کون عباس؟ جناب زینب کہتی ہے کہ جب میں حضرت ابو الفضل عباس پیدا ہوئے نا تو بابا علی بار بار ابو الفضل عباس کے بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا آپ عباس کے بازوؤں کو کیوں چومتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا یہ بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ امیر المومنین کی ایک صفت اور تھی کہ جناب زینب کی کلائیوں کا بوسہ لیتے تھے۔ جب حضرت عباس کربلا میں جانے لگے نا مقتل کی جانب، تو امام حسین نے کہا بھیا عباس جا کے اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، کہا بہن اجازت دیجیے پانی لینے کے لیے جا رہے ہوں۔ جناب زینب نے کہا بھیا ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا، بابا میری کلائیوں کو چوما کرتے تھے کوفہ میں اور مجھ سے کہا کرتے تھے بیٹی زینب ان کلائیوں میں نسل بندھے گی۔ عباس میں اس وقت سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں بندھے گی۔ عباس اب جب تم جا رہے ہو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے ہاتھوں میں رسم بندھے گی۔ عزادارو جناب عباس کو کربلا میں اجازت نہیں ملی۔ امام حسین نے کہا کہ عباس تم ابھی نہیں جانا، تم میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو۔ جناب عباس نے دائیں دیکھا پھر دعائیں دیکھا اور کہا کہ مولا آقا بھائی حسین وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ نہ اکبر رہے، نہ قاسم رہے، نہ اول محمد رہے، نہ علی اصغر رہے۔ اتنے میں ابو الفضل عباس کو خیمے سے کچھ بچیوں کی رونے کی آوازیں آئی۔ جیسے ہی ابو الفضل عباس خیمے میں گئے دیکھا ایک 3 سال کی بچی سکینہ مشکیزیں الٹ کے ایک رہی ہے اور کہتی جاتی چچا سارے مشکیزیں خالی ہو گئے، میرا اصغر پیاسا ہے چچا۔ جیسے یہ جملے سنے ابو الفضل عباس نے جناب سکینہ کو اٹھایا، امام حسین کے پاس آئے، کہا بھیا بچی بڑی پیاسی ہے، جب کی اجازت نہیں دے رہے، پانی کی تو اجازت دے دیجیے۔ ابو الفضل عباس کو اجازت ملی، مشکیزہ لے کے فرات کی طرف گئے، فرات میں جا کے پانی میں قدم رکھا، پانی کو اٹھا کے کہا ہے پانی یاد رکھ عباس اس پہ قبضہ کر چکا ہے، تو عباس کے چلو میں ہے، لیکن عباس تب تک نہیں پانی پیے گا جب تک حسین پیاسا ہے۔ ابو الفضل عباس نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو حضرت ابو الفضل عباس نے مشکیزہ بھرا، پانی لے کے آئے ہیں خیموں کی جانب، اتنے میں لائنوں نے حملہ کیا، ایک گرز ابو الفضل عباس کے سر پہ لگا، ایک جانب سے ایک لائن میں دائیں بازو قلم کیا، عباس نے مشکیزوں کو بائیں بازو میں لیا، جیسے ہی لائن میں بائیں بازو قلم کیا عباس نے مشکیزوں کو دائیں ٹانگوں میں لیا، اور اتنے میں حضرت ابو الفضل عباس مشکیزے کو سنبھالے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک لائن کہتا ہے میں نے دیکھا عباس مشکیزے کو بہت سنبھالے ہوئے چل رہے، میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا، 3 مشکیزے میں لگنا تھا، پانی بہنا شروع ہوا، ایسا لگا عباس کی روح پرواز کر گئی۔ عباس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، سکینہ خیموں سے دیکھ رہی تھی، بچوں سے کہہ رہی تھی میرے چچا کا عالم آ رہا ہے، میرے چچا کا عالم آ رہا ہے، میرے چچا کا عالم آ رہا ہے۔ اب جب عالم لڑ کر آیا سکینہ نے کہا بچوں مشکیزیں رکھ دو، کاسے رکھ دو، اب میرا چچا نہیں آنے والا۔ عباس کربلا کی زمین پر آئے ہیں، جیسے ہی زمین پر گرے کہا اے ابا عبداللہ حسین میرا سلام قبول کیجئے۔ امام حسین ابو الفضل عباس کے لاشے پر آئے، کہا عباس کچھ آخری باتیں مجھ سے کر لو۔ امامات نے کہا بھیا حسین میری آنکھ سے اس تیر کو نکال دیجئے، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ابو الفضل عباس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ اے بھیا حسین میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ عزادارو 2 جملے سننا مصیبت کے، جب بھی سکینہ کو تماچے لگتے تھے نا تو فوراً پکار کے کہتی تھی عباس تم نہ رہے عباس،
پتا ہے کیسے تماچے لگتے تھے؟ شمر عام ہاتھ نہیں تھا اس کا، شمر حبشی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا ہاتھ پہلوانوں کی طرح بھاری ہاتھ تھا۔ سکینہ 4 سال کی بچی تھی، 4 سال کی بچی کا چہرہ چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے، اور جب شمر تماچے مارتا تھا سکینہ فقط گرتی نہیں تھی